بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ حجرات کی 5ویں آیت تک لفظی ترجمہ بیان کیا تھا۔ آج اگلی 3 آیات کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ پہلے ہم نے بیان کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو قوانین تھے وہ بیان ہوئے پہلی 4-5 آیتوں میں، اور یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی آیت نمبر 6، اس میں قانون ہے، یعنی عام معاشرے سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لائی جائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں نقصان پہنچا دو اور بعد میں اس پر ندامت ہو۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ان جاءکم اگر لائے تمہارے پاس، فاسقن کوئی فاسق، بنبئن کوئی خبر، فتبینو تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبو کہ تم تکلیف پہنچاؤ، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ تم تکلیف پہنچاؤ، قومم کسی قوم کو، بجہالت نادانی سے، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علامہ اس پر جو کچھ، فعلتم تم نے کیا، نادمین نادم۔ کسی قوم کے متعلق جب تمہیں خبر پہنچے تو فوراً اس پر ایکشن نہ لو، فوراً اس پر جو ہے عمل نہ کرو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں اس پر تمہیں پچھتاوا ہو، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ وَاعْلَمُوا اور تم جان لو، انا کہ بلا شبہ، فیکم تمہارے اندر، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، لو اگر، یطیعکم وہ تمہاری اطاعت کریں، فی کثیر من الامر بہت سے معاملات میں، لعنتم تو یقیناً تم مشقت میں پڑ جاؤ، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ نے، حبب محبوب بنا دیا، الیکم تمہاری طرف، الایمان ایمان کو، وزینہ اور اس کو مزین کر دیا، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وکرہ اور اس نے ناپسندیدہ بنا دیا، الیکم تمہارے لیے، الکفر کفر کو، والفسوق اور فسق، والعصیان اور نافرمانی کو، اولئک هم الراشدون یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ سے کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چیزوں میں تمہاری اطاعت کریں، یعنی تم جو رائے دو اور تم جو کہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس پر عمل کرے، ہر اس چیز پہ جو تم لوگ بیان کرتے ہو، جو تم لوگ رائے دیتے ہو، تو اس سے تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہاری اطاعت لازم نہیں، بلکہ تمہاری اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دو اور تم اپنا موقف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرو، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے تم اس کے پابند ہو، نہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتوں کے پابند ہو، بلکہ تم اپنی رائے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر لیا تو تم لوگوں پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اور یہ مفہوم پہلی آیت میں بھی موجود ہے، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے یہ لازم ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اگر اکثر چیزوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کہا مانے تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ. تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رائے دو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو فیصلہ کر لیں تو تمہارے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے. اور اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف کرتے ہیں کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو مزین کیا تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر اور فسق اور عصیان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مکروہ ترین چیز بنا دیا، ناپسندیدہ بنا دیا. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. اور مسنون دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب ترین چیز بنا دے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو مزین کر دے ہمارے دلوں میں ایمان کو. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور کفر اور فسق اور عصیان کو ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا دے، ہمارے لیے ان کو مکروہ ترین چیزیں بنا دے، کفر اور فسق اور عصیان کو. وجعلنا من الراشدین، اور اے اللہ تو ہمیں رشد و ہدایت والوں میں سے بنا دے. اور یہ اعلیٰ جو ایمانی کیفیت ہے، یہ اس کی نشانی ہے کہ کفر اور فسق اور عصیان، اس سے انسان کو جو ہے کراہت ہو اور ان چیزوں سے انسان کو گھن آتی ہو. تو یہ کیفیت جب کسی کی ہو تو یہ اعلیٰ ایمان والا شخص ہے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین. فضلا من اللہ، بطور فضل کے اللہ کی طرف سے، ونعمتاً، اور احسان کے، واللہ، اور اللہ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، خوب حکمت والا ہے. آیت نمبر 8 تک لفظی ترجمہ یہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلی آیات انشاءاللہ نیکسٹ اوکیزن پر پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.